ایک انکل سے میری بات چیت ہو رہی تو انہوں نے مجھے سوال پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے جن جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ جنات کبھی میں نے سنا نہیں کہ امریکہ میں جن آیا ہو یا کوئی لنڈن میں جن پھر رہا ہو. یہ سارے جنات جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح سے جذبات اور احساسات اور ریلیجن دیا ہوا ہے جس طرح سے ہمیں دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو جنات کے پاس بھی فری ول ہے جس طرح ہمارے پاس بھی فری ول ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے پیدا کیا. بعض مفسرین خاص طور پہ عبداللہ بن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے پہلے بھی کچھ مخلوق بنائی ہوئی تھی جن کے نام بن اور اسی طرح کے اور کچھ نام ہیں جو اس ٹائم پہ مخلوقات تھی. اور جنات نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو جنات نے کیا کیا؟ جنات نے فساد فی الارض کر دیا، زمین میں بہت فساد کیا، بہت جانیں ضائع کی، قتل و غارت کی. کیونکہ فری ول تھا، اختیار تھا، تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور فساد شروع کر دیا. یہ جنات جو ہیں ان کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. دس از دی ورلڈ آف دا انسین. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن جن ممالک میں ان کے ساتھ کسی کا کوئی انکاؤنٹر یا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ ان کو ڈفرنٹ ناموں سے پکارتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ان کو پولٹرگائسٹ کہہ رہے ہوں گے یا گوسٹ کہہ رہے ہوں گے یا اسپرٹ کہہ رہے ہوں گے کہ دیر ور اسپرٹس ان دیٹ ایریا. اس طرح کی باتیں یوز کریں گے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس کو باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیسے کرنا ہے. لیکن ہمیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بہت واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ آخر کون سی مخلوق ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو ہے امریکہ میں، وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے آف پیرانارمل سائنسز. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو غیب سے جن کا تعلق ہے ان کو یہ پیرانارمل ایکٹیویٹی میں ڈالتے ہیں یا میٹا فزیکل میں ڈال دیتے ہیں یا سپر نیچرل میں ڈال دیتے ہیں، پیرا سائیکالوجی میں ڈال دیتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو کہ انسان کہتا ہے ایک تو چیزیں وہ جو نارمل ہو رہی ہیں اور پھر کچھ پیرا نارمل چیزیں ہیں، کچھ چیزیں جو نیچرل ہیں اور کچھ سپر نیچرل ہیں. یعنی سپر نیچرل پیرا نارمل چیزیں جو ہیں ان کی وجہ نہیں پتہ چل رہی ہوتی کہ آخر ایسی کیوں ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کے ذریعے آپ نے کوئی نہ کوئی نون کاز نکال لیا، لیکن کچھ چیزیں بہرحال ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور فار ایگزامپل میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ایسا شخص جو جب اس کے اوپر اثر ہوا ہے یا اس کے اوپر جن پوزیشن کا کیس ہے تو اس ٹائم پہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 4 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ سائیکالوجی سے اوپر کی بات ہے اور ایسے کچھ کیسز میں خود پرسنلی بھی ڈیل کر چکا ہوں جہاں پہ ایک بہت ہی دبلی پتلی سی خاتون ہوگی اور اس کو عام طور پہ تو ایک بندہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن 4 ہٹے کٹے جوان بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اتنی طاقت آ چکی ہے ڈیورنگ دیٹ اسٹیٹ. یا پھر فار ایگزامپل ایک بندہ جو ایک ایسی لینگویج بول رہا ہے جو اس کو آتی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ فار ایگزامپل میرے پاس پنڈی میں کیس آیا اور اس لڑکے نے کہا کہ ضیاء بھائی جب میری امی پہ ایسا کوئی کیس ہوتا ہے، ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ فارسی میں بولنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا بول رہی ہے، تو پھر ہمارے ایک فیملی ممبر تھے جو فارسی جانتے تھے اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ تو پوری فارسی بول رہی ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں میری امی 8 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی مشکل سے. تو جب وہ اس حالت میں آتی ہیں تو ایک اور لینگویج بول رہی ہیں. تو اب سائیکالوجی سے بیونڈ کی چیز ہے یہ کہ چلیں آپ کا جو ایک دماغ ہے آپ کو تو وہی پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، ایکسٹرا یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا جو آپ کو مطلب پتہ ہونے کی کوئی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی تھی. فار ایگزامپل آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کسی بندے کے ساتھ پرسنل ایک معاملہ ہوا، ایک پرسنل معاملہ جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں تھا. تو اس قسم کی سچویشن جو ہے یہ بھی بڑی پریشان کن سی بات ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا. تو اب امریکہ وغیرہ میں یا یورپ میں جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ لوگ اس کو کوشچن مارک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ دس از پیرا نارمل، سپر نیچرل. اسی لیے یونیورسٹی آف ورجینیا نے تو باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ایسے جتنے بھی کیسز آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اسی طرح سے آئی وی لیگ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے باقاعدہ طور پر آپ کو
ریسرچ پیپرز ملیں گے اس ٹاپک کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں ریسرچ پیپرز, یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پرٹیکولر کیس تھا, وہ یہ بیہیویئر شو کر رہا تھا, اور اینڈ میں جواب یہ ہوتا ہے کہ واللہ عالم, یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا. کوئی سائنٹیفک یا لاجیکل یا ریشنل ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیوں تھا. بہت سارے لوگ جو جادو کے اثر میں ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں ہمارے گھر میں یا ہمارے چہرے پہ یا اس طرح سے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے ایک دفعہ کال کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میری امی کے منہ پہ چھینٹے پڑے خون کے, تو انہوں نے اس ٹائم پہ مجھے پکچر کھینچ کے امی کی بھیجی کہ یہ اسی وقت ہوا ہے, حالانکہ کوئی نون سورس ہی نہیں ہے کہ خون کہاں سے آیا ہوگا, کوئی سورس نہیں ہے. تو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ان کو اس پیرانارمل ڈبے میں ڈالنا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اسلام کے اندر اس کا جواب موجود ہے, لیکن جس کے پاس یہ علم نہیں ہے پھر وہ اپنی عقل سے, اپنی شعور سے کوشش کرتا ہے کہ کسی حل تک پہنچے, لیکن بہرحال اس حل تک پہنچنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ آئرلینڈ میں خاتون ہے جنہوں نے ایکچولی, اب تو موبائل فون کا زمانہ آ چکا ہے, تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایسے ہی انکاؤنٹر کو ویڈیو ٹیپ کیا جہاں پہ ان کے گھر کے اندر کئی دنوں سے شینڈلیئر خود بخود ہلنا شروع کر دیتا تھا بغیر کوئی ہوا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پھر گھر کے اندر کچن کی الماریاں خود بخود کھل رہی ہیں, دراز خود بخود کھل رہے ہیں, ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک بالٹی ہے وہ خود بخود ان کی طرف چلتی بھی آ رہی ہے, مطلب وہ ایک دم سے اس کو دھکا سا لگتا ہے اور وہ آ جاتی ہے. تو یہ سارا انہوں نے ریکارڈ کیا اور یہ انہی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور انہوں نے وہاں پہ مینشن کیا کہ دس از, یعنی ہم اتنا تو ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ ڈاکٹرڈ فوٹیج نہیں ہے, یہ کوئی اسپیشل افیکٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایکچوئل فوٹیج ہے جو کہ اس ٹائم پہ اس خاتون نے ریکارڈ کر لی. اور اس خاتون کا دعویٰ یہ تھا, اس آئرش لیڈی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کئی دن سے میرے گھر میں ہو رہا تھا, اس دن اتفاقاً میں نے پھر موبائل فون نکال ہی لیا اور اس نے یہ کہا کہ جی ہمارے گھر میں کوئی گوسٹس ہیں, گوسٹس ہمیں ٹیررائز کر رہے ہیں. تو اسلامکلی اسپیکنگ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ گوسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی جو بندہ مر گیا وہ واپس نہیں آتا, جس کا انتقال ہو گیا اب وہ عالم برزخ میں ہے, وہ وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جنات جو ہیں وہ ضرور اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں.